السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے ہی دعا مانگو، مجھے ہی پکارو، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، مجھے پکارنے سے، میرے سامنے دعا کرنے سے، وہ جلد ہی جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل کر دیے جائیں گے۔ سامعین کرام، 24واں پارہ سورہ المومن اور اس کی آیت نمبر 60 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔
اور اس کا ترجمہ بھی پیش فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں دعا کی اہمیت کو بہت واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ دعا کا حقدار کس سے دعا کی جائے، کون دعا سنتا ہے اور کون دعا قبول کرتا ہے، ساری وضاحت اس آیہ کریمہ میں آ چکی۔ ترجمے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم میرے سامنے دعا مانگو، مجھے ہی پکارو، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو، میرے سوا کسی اور کے سامنے دعا نہ کرو کہ وہ تمہاری دعا کو قبول کرے، وہ تمہاری پکار کو قبول کرے۔ میرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے جو تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہو، تمہاری پکاروں کو، تمہاری فریادوں کو سننے والا ہو۔ وہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کا شریک کوئی بھی نہیں ہے، نہ نبیوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ جنوں میں، نہ انسانوں میں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ اگرچہ اللہ کی مخلوق میں انسانوں، جنوں، مشرکوں نے اللہ کے بڑے شریک بنا ڈالے، لیکن انہوں نے اپنا ہی بیڑا غرق کیا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑا۔ وہ خود ہی جہنمی بنے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے والا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، وہ اللہ کا شریک ٹھہرانے والا ہے۔ اور جس نے اللہ کا شریک بنا لیا، اللہ سے وہ دور ہو گیا، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا، وہ جنت سے بھی دور ہو گیا، وہ پکا جہنمی بن گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا کرتا تھا، اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتا تھا، اگر وہ اسی حالت میں مرا، اسی حالت پہ، اسی عقیدے پہ، اسی عمل پہ اگر اس کی موت آئی تو وہ دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی ہے۔ کوئی ایسا عقیدہ نہ رکھا جائے جو جہنم میں لے جائے، کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس کا انجام جہنم ہو۔ ہمیں یہ دیکھتے رہنا چاہیے، ہمیں یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم جنتیوں والی راہ پہ ہیں یا جہنمیوں والی راہ پہ ہیں۔ ہم کون سی اعمال کر رہے ہیں؟ وہ اعمال جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں یا وہ اعمال جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں؟ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ چنانچہ نماز سراپا دعا ہے، نماز سراپا دعا ہے۔ قیام میں بھی دعا مانگی جاتی ہے، رکوع میں بھی دعا مانگی جاتی ہے، سجدے میں بھی دعا مانگی جاتی ہے، تشہد میں بھی دعا مانگی جاتی ہے، دو سجدوں کے درمیان بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یہ نماز تو سراپا دعا ہے، اور اسی لیے اس دعا کو عبادت کہا گیا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں کہ میں کہاں ہوں،
فَإِنِّي قریب، تو انہیں بتا دو کہ میں تو بہت ہی قریب ہوں، ان کے بہت ہی قریب ہوں۔ ساتوں آسمانوں پر عرش پر ہونے کے باوجود میں ہر انسان کے اتنا قریب ہوں جتنی اس کی شارگ ہے۔ اور یہ سورہ قاف 26ویں پارے میں اس کا ذکر ہوا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ حبل الورید شاہ رگ کو کہتے ہیں، شاہ رگ اتنا قریب ہے رب ذوالجلال۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم کہیں ہو۔ تم اگر پہاڑوں میں، صحراؤں میں، فضاؤں میں بھی ہو، دریاؤں میں بھی ہو، ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ۔ لہذا جو اتنا قریب ہے اس کو چھوڑ کر اوروں کو پکارنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو جہالت ہے، یہ تو جہالت ہے، یہ تو اس مالک الملک کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ قرآن مجید میں کتنے ہی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہوا، ان کے واقعات بیان ہوئے، ان کی مشکلات اور مصائب کا ذکر ہوا، ان کی آزمائشوں کا ذکر ہوا، ان کی دعاؤں کا ذکر ہوا کہ جب ان پر مصیبتیں آتی تھیں تو وہ کیسے دعا مانگتے تھے، کیسے مانگتے تھے دعا۔ اللہ اکبر، کوئی وسیلہ بیچ میں نہیں ڈالا، کوئی وسیلہ بیچ میں نہیں ڈالا۔ یہ جھوٹی من گھڑت روایت ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک کا وسیلہ ڈال کر دعا مانگی تھی تب ان کی خلاصی ہوئی تھی۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، کسی صحیح حدیث کے اندر اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ اور اگر اس کی حقیقت کو دیکھنا ہے تو قرآن کھولو، 8واں پارہ سورہ اعراف، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کس کی دعا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا۔ آدم علیہ السلام پر جب اللہ ناراض ہو گئے تو کیا کیا؟ جنت سے نکال دیا، جنت سے نکال دیا۔ نہ صرف آدم کو بلکہ ان کی پوری نسل کو، قیامت تک ہونے والی نسل کو، ان کی ارواح کو سب نکال دیا جنت سے۔ رب کی نافرمانی کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اگر اعلیٰ سے اعلیٰ شخص بھی اگر رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی سزا ہوتی ہے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے تو اس کی خلاصی ہو جائے، اس کی پاکیزگی ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے روتے دعائیں مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، اور وہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اپنے لیے ہی نہیں سب کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنی بیوی کو بھی ساتھ شامل کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ گناہ کرنا یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، رب کی بات نہ ماننا یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، اللہ رسول کی نافرمانیاں کرنا یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ یہ دعا ہمیں سبق پڑھا رہی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی ہم نے قصور کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم اپنے گناہ کو مانتے ہیں، ہم اپنے گناہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس میں عاجزی پائی جاتی ہے،
جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے نا تو اس میں عاجزی پائی جاتی، جو غلطی کو بھی نہیں مانتا اور غلطی پہ اور غلطی کرتا ہے، گناہ کو نہیں مانتا، گناہ پہ اور گناہ کرتا ہے، وہ شخص اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے دل پر سیاہ نقطے لگ لگ کر اس کا دل سیاہی آلود ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر نیکی کی کوئی رمق بھی باقی نہیں رہتی، کوئی جذبہ اور خیال تک پیدا نہیں ہوتا۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، رب کی عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ سے معافیاں نہیں مانگتے، ساری عمر گزر جاتی ہے اسی طرح۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں ڈر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ ان کے تو دل ہی سیاہ ہو چکے، ان کے تو دل ہی پتھر ہو چکے ہیں۔ ام علی قلوب اقفالھا، ان کے دلوں پر تو تالے لگ چکے، جہاں تالا لگ جائے وہاں اندر کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ ان کے دلوں پر تالا لگ گیا، وہاں نیکی کیسے جائے، وہاں اچھی بات کیسے اثر کرے؟ اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنے اعتقاد عقائد کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ اب یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ تو نے اگر ہمیں نہ بخشا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یا اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا، تو نے معاف نہ کیا، رب سے معافیاں مانگتے رہا کرو، رب سے معافیاں بخشش کی دعائیں مانگتے رہا کرو۔ وہ بڑا مہربان ہے جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے شرماتا ہے، اللہ بھی شرماتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر حیا والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر اللہ بھی حیا والا ہے۔ فرمایا ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑی حیا والا ہے، تمہارا رب بڑے کرم والا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ مطلب جب کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلا لیتا ہے دعا کے لیے، جب کوئی بندہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اور صدق کے دل کے ساتھ جب اپنے ہاتھوں کو رب کے سامنے اٹھا لیتا ہے، پھیلا لیتا ہے، تو پھر اللہ کو شرم آتی ہے کہ میں اس کو خالی لوٹا دوں؟ نہ، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کا فائدہ اسے پہنچاتا ہے۔ کئی دعائیں جو ہے مانگتے مانگتے عرصہ ہو جاتا ہے، نہیں قبول ہوتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے تمہاری دعا کی قدر نہیں کی ہے، نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری کوئی بھی دعا جو ہے نا وہ ضائع نہیں جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات فرما دی تو پھر ہمیں اپنا ذہن صحیح کرنا چاہیے نا۔ میں تو بڑی دیر سے دعا مانگوں، میری تو نہیں دعا سنی جاتی، یہ بات کہنی نہیں چاہیے، یہ بات منہ سے نکالنی نہیں چاہیے، یہ تو نا امیدی والی بات ہے، یہ تو مایوسی والی بات ہے، اور اللہ تو مایوسی کو پسند ہی نہیں کرتا، اور اللہ کے بندے تو کبھی مایوس ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے مانگتے رہو، رب سے مانگتے رہو، اتنا مانگو، رب سے اتنا مانگو کہ وہ تم پہ راضی ہو جائے، راضی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، رب سے مانگتے رہا کرو، دعائیں مانگتے رہا کرو، رب کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرتے رہا کرو۔ اللہ نہیں تھکتا، اللہ خوش ہوتا ہے اس بندے پر جو اپنے رب کے سامنے فریادیں پیش کرتا رہتا ہے، پیش کرتا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی دعائیں مانگتے، تہجد کے وقت بھی،
دن بھر بھی رات میں بھی مانگتے ہی رہتے ہیں۔ اب دعاؤں کے مختلف انداز ہیں، اب بیٹھے بیٹھے ویسے بھی دعا کر سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ کئی دعائیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ دودھ پیے تو کیا دعا مانگے؟ اللہم بارک لی فیہ وزدنی من۔ اللہ میں نے یہ تیری نعمت استعمال کیا، دودھ پیا، اللہ اس میں برکت ڈال دے، اس میں برکت ڈال دے میرے لیے۔ یہ دودھ جو ہے صحت بخش ہے، جسم کو توانا کرتا ہے، تو توانا تو تب ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ اب یہ نہیں دودھ پیا ہے اور ہاتھ اٹھا کے تو دعا مانگنا شروع کر دے۔ وہاں تو نہیں ہاتھ اٹھائے، نہ نبی نے ہاتھ اٹھائے، نہ کسی صحابی نے۔ تو جو دعائیں جن پر ہاتھ نہیں اٹھائے گے وہ ایسے ہی مانگی جائیں گی۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کے تو پھر بیت الخلاء میں جایا کرو۔ وہاں پہ گندی چیزیں ہوتی ہیں، خبیث چیزیں ہوتی ہیں۔ بیت الخلاء میں جو گندی چیزیں ہیں وہ گندی جگہوں کو پسند کرتی ہیں اور وہ وہیں پہ زیادہ رہتی ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کیسے دفاع سکھایا کہ ان سے کیسے بچنا ہے، ان گندی چیزوں سے کیسے بچنا ہے، ان خبیث چیزوں سے کیسے بچنا ہے۔ ہمارے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے پھر بیت الخلاء میں جا کر، اور کون پڑھتا ہے، کس کو یاد ہے؟ توجہ ہی کوئی نہیں ہے، دھیان ہی کوئی نہیں ہے۔ بات تو چھوٹی ہے لیکن ہمارے فائدے کی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یا اللہ یہ خبیث اور ناپاک قسم کی جنوں اور جننیوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کیا ثابت ہوا کہ ایسی جگہوں پہ یہ جن خبیث قسم کے جن اور جننیاں موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی ہے نا۔ آپ خود بھی پڑھتے، آپ کے صحابہ بھی پڑھتے، اور جتنے بھی اہل ایمان ہیں جنہوں نے یاد کر لیا وہ یہ پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ہے کہ بات بات پہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ کچھ کھایا ہے، دعا مانگی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ کھایا ہے، اللہ کا شکر۔ گویا کہ ہمیں اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے۔ نماز سراپا دعا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود سکھا دیں اور کچھ صحابہ کے سوال کرنے پر سکھائیں، اور جو بھی نبی پاک نے دعائیں خود پڑھی ہیں، سکھائی ہیں، وہ بڑی قیمتی دعائیں ہیں۔ ان جیسی دعا کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی بتا ہی نہیں سکتا ان جیسی دعا۔ اور یہ دعاؤں کی کتابیں چھوٹی بھی مل جاتی ہیں، بڑی بھی مل جاتی ہیں، یہ آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے۔ دعاؤں کی کتابیں، نماز کی کتاب، یہ جن کے اندر یہ مسائل چھوٹے چھوٹے موجود ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ دعائیں ہیں جو ہمارے یاد کرنے والی ہیں۔ اگر ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو ہم کہاں سے یاد کریں گے؟ چھوٹے چھوٹے کارڈ مل جاتے ہیں جن پر دعائیں ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، مسنون دعائیں ہیں۔ یہ شوق کی بات ہے۔ کوئی اس نیت سے خریدتا ہے، اس شخص کو اس کتاب کے، اس کارڈ کے خریدنے پر بھی اجر ملتا ہے، پھر اس سے یاد کرنے پر اجر ملتا ہے، پھر ان کو بار بار پڑھنے پر اجر ملتا ہے۔ لیکن ہمارا شوق کہاں گیا ہے؟ ہمارا شوق تو اور ہی طرف بہتا جا رہا ہے، بھٹکتا جا رہا ہے۔ ہمیں دین کی طرف وہ شوق نہ رہا جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول علمنی دعاء ادعو بہی فی صلاتی۔ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں جس کو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ اب یہ سوال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے یہ حدیث۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی حضرت ابو بکر کو، اور آج بچے کی زبان پہ، مسلمانوں کی زبان پہ جاری ہے۔ یہ ہے دین اسلام کے دوام کی ایک بہترین دلیل۔ دین اسلام ختم نہیں ہوا ہے، یہ قائم ہے، یہ جاری ہے، یہ جاری رہے گا، چاہے لوگ تھوڑے ہو جائیں، ماننے والے تھوڑے ہو جائیں، لیکن دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ان کو سکھایا یہ دعا پڑھا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، ہر نمازی کو یاد کرنی چاہیے۔ ہم تو عام طور پر بچوں کو یہی یاد کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ بھی اچھی دعا ہے، لیکن جو دعا اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے دوست کو، اپنے جانشین کو، اپنے ساتھی کو، اپنے یار غار کو سکھائی، وہ تو بڑی کامل دعا ہے نا، بڑی زبردست دعا ہے، وہ یاد کریں، اگر نہیں یاد تو یاد کریں اور اپنی نماز میں پڑھیں۔ اور کہاں پڑھنی ہے یہ بھی آپ نے بتایا کہ آپ جب تشہد بیٹھے درود شریف پڑھ لیں، تحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لیں نا، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھنا، اور وہ دعا پڑھنے کے مقام ہے وہاں پہ اور بھی کئی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ہمارے امام صاحب اگر زیادہ دعائیں پڑھ لیں تشہد میں تو نمازی ناراض ہو جاتے ہیں، وہ جی اتنا لمبا تشہد کر دیا۔ یہ تو ہماری اپنی مزاج ہے نا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اماموں کا احترام ہونا چاہیے، اماموں کا ادب ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں ایک ہی دعا یاد ہے تو وہی بار بار پڑھتے جاؤ، اور جی کیا کریں میں ایک ہی آتی ہے تو وہی پڑھتے جاؤ، وہی پڑھتے جاؤ۔ استغفر اللہ 100 بار نہیں پڑھتے، یہ بھی تو دعا ہے نا۔ تو ہمارا کیا مزاج بن گیا، ہم اعتراض ضرور کرنا ہے، ہم نے امام کو اپنے سے نیچے ضرور لانا ہے، اس کی تحقیر ضرور کر، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں اور برداشت کرتا ہوں کہ کس کس کو کیا کیا سمجھائیں۔ برداشت ہونی چاہیے، امام کا ایک مقام ہوتا ہے، امام کا ادب ہوتا ہے، اور جو اگر وہ مانگ رہا ہے دعائیں تو تم بھی کوشش کر کے اور دعائیں یاد کرو۔ قرآن کی کئی دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہو اس مقام پر۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ پڑھ لو، اور بھی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھ لو۔ اس طرف نہیں آتے کہ محنت کرنا پڑتی ہے اور دعا یاد کر۔ ہم نے تو ساری زندگی ایک ہی دعا پہ گزار دی ہے، اب اور دعا یاد کریں۔ ہاں دین سیکھنے کے لیے ہے، اور زندگی بھی اسی لیے ہے کہ دین سیکھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ دعا سکھائی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج ہر حدیث کی کتاب میں یہ دعا موجود ہے، چھوٹی سی حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے، بڑی حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے۔ اتنی اہم دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ میں نے بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے گناہ کیے۔ یہ ظلم سے مراد یہ نہیں کہ میں کسی کو مارتا رہا ہوں، یہ نہیں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ گناہ کرنا ہی ظلم ہے، گناہ کرنا ہی ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کس کو کہا گیا قرآن مجید میں؟ سب سے بڑا ظلم کس کو کہا گیا؟ شرک کو۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک میں کسی کو مارا تو نہیں جاتا، کسی پر زیادتی تو نہیں کی جاتی، رب کا شریک بنایا جاتا ہے، کسی بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا، لیکن اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ یہ ظلم گناہ ہیں۔ اللہ میں نے بڑے ظلم، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اپنی جان پر میں نے ظلم کیا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔ اللہ
تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا تو ہے ہی کوئی نہیں. لا یغفر الذنوب الا، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا اور کوئی نہیں ہے. فاغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے، تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو مہربان ہے، یا اللہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق اس دعا کو نماز میں پڑھتے ہی رہے، کیونکہ نبی پاک نے سپیشل ان کے سوال کرنے پر یہ دعا ان کو سکھائی تھی. وہ تو عربی دان تھے نا، عربی جانتے تھے، ادھر سنتے تھے، ادھر ان کو یاد ہو جاتے، ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ دعا کیا ہے، یہ الفاظ کیا ہے، یہ کیا جملے اللہ کے نبی نے بولے. اسی طرح ایک اور دعا میں نے ابھی تھوڑا صحیح ہوا میں نے یاد کیا. میں بھی تو بوڑھا ہی ہوں نا، میں بھی تو یاد کر لیتا ہوں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا میں نے یاد کیا. اللہم انت الملک. اگر کوئی اچھے ذہن والا ہے وہ اگر توجہ سے بھی سن لے تو اس کو یہاں بھی یاد ہو جائے گی، یہاں ہی یاد ہو جائے گی اس کو. بڑی پیاری دعا، بڑی جامع دعا، بڑی مختصر دعا، اور اس کا مفہوم بھی اسی دعا والا ہی ہے. اللہم انت الملک، اللہ تو بادشاہ ہے، ملک بادشاہ. اللہم انت الملک لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اب اس میں کتنے آسان الفاظ ہیں. اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی، اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے. انت ربی وانا عبدک، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. یہ عاجزی ہے نا، یہ انکساری ہے. انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میں نے گناہ کیا، میں نے گناہ کیا. ہر گناہ کے بعد اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا تہیہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ حدیثوں میں آتا ہے. ہاں، انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. واعترفت بذنبی، میں اپنے گناہ کا اعتراف بھی کرتا ہوں، مانتا ہوں میں نے گناہ کیا، مانتا ہوں میں نے گناہ. کئی ایسے نا غلطی کر کے بھی نہیں مانتے، غلطی کر کے گناہ کر کے بھی نہیں مانتے. یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے. اگر ہو گیا غلطی تو انسان پتلا ہے غلطی کا، کیا ہوا، غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ لو. اور پھر غلطی کے اوپر ڈٹ جانا اور پھر اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ تو تکبر کی علامت ہے. اس کو تو اللہ کبھی برداشت نہیں کرتا. واعترفت بذنبی، واعترفت بذنبی، اللہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی ذنوبی جمیعا، یا اللہ میرے سارے گناہ بخش دے. فاغفر لی ذنوبی جمیعا، یا اللہ میرے سارے گناہ بخش دے. صحیح حدیث ہے، اور یہ پیاری سی دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں، اس کو یاد کریں. خود نہیں، کسی علم والے سے، کسی حافظ سے، کسی قاری سے، کسی استاد سے سیکھیں، دعا یاد کریں اور اس کو اپنی زبان پر جاری کریں. اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا. اللہ میرے سارے گناہ بخش دے. اللہ اگر معاف کر دے، اللہ اگر یہ دعا قبول کر لے تو بیڑا تو پار ہو گیا، گناہ تو معاف ہو گئے، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیابی اس کے مقدر بن گئی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. دعا کی قبولیت کے کوئی اوقات بھی ہیں جو مختلف احادیث میں ان کا ذکر ہوا. تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تہجد پڑھنے والے احباب
کچھ وقت دعا کے لیے بھی ضرور نکالیں. جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ تہجد پڑھے. یہ نبی پاک بھی تہجد پڑھتے تھے، حالانکہ ان کو تہجد پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو معصوم تھے، ان کا تو گناہ ہی کوئی نہیں. نبی پاک 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، ان کو یہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ نمونہ بنے تھے نا، امت کے لیے نمونہ بنے تھے. تو ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے، وہ نفلی اعمال ہیں یا فرضی ہیں، ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے، ان پر کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے. تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہے، جمعہ کا وقت قبولیت کا وقت ہے. یا آپ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، خطبہ سن رہے ہیں، کان آپ خطبے کی طرف رکھیں اور اپنی زبان پہ کوئی نہ کوئی دعا بھی پڑھتے رہیں. یہ قبولیت کا وقت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب خطیب منبر پہ آتا ہے نا، اس وقت سے لے کر نماز کے اختتام تک اس کے اندر ایک گھڑی اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. وہ قبولیت کی گھڑی ہے، وہ کسی کو نہیں بتائی. تو اس سارے وقت میں، اور جو خطبے کے اندر اونگ رہا ہے اس کو تو خطبے کا بھی پتہ نہیں وہ دعا کیا مانگے گا، وہ کیا اپنا سوچے گا. بڑی توجہ چاہیے. یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. پھر جب آپ اذان سن لیتے ہیں نا، اذان سن لیتے ہیں تو وضو پہلے ہی آپ کو کر لینا چاہیے. اذان سے لے کر تکبیر کے درمیان جو وقت ہوتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے وہ وقت بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اس وقت بھی دعا مانگا کرو. بعض لوگ وہ جو وقت ملتا ہے نا، تھوڑا 5-7 منٹ 10 منٹ، وہ گپوں میں گزار دیتے ہیں، باتوں میں گزار دیں، اور باتوں کے لیے اور بڑے وقت ہیں. یہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ قبولیت کا وقت ہے. اس وقت دعا مانگو، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، بغیر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو. مانگو اس وقت رب سے. اللہ کے نبی نے بتایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتے، قبول فرما لیتے ہیں. بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا ولاخواتنا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اهلك الهنود واليهود والنصارى والمجوس والإسرائيل. اللهم اهلك الهنود واليهود والنصارى والمجوس والإسرائيل. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. یا اللہ اسرائیلیوں کو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ اسرائیلیوں کو تباہ و برباد کر دے. اللہم اہلک اسرائیل و معاونیہ. اللہم اہلک اسرائیل و معاونیہ. یا اللہ وہ نہتے فلسطینیوں پر نماز کی حالت میں انہیں مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، بم مار رہے ہیں. اللہ تو بھی تو دیکھ رہا، اللہ تو بھی تو دیکھ. اللہ ان ظالموں کو برباد کر دے. اللہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بھی برباد کر دے. اللہم اہلک اسرائیل. اللہم لعن اسرائیل. اللہم لعن اسرائیل. اللہم اہلک اسرائیل ومعاونیہ ومعاونیہ. اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الكفرة والمشركين واذل الكفرة والمشركين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله رحمكم الله، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم.